السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے لیے حضرات کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ درود تاج کا عمل ہے اور بہت ہی کمال کا عمل ہے۔ اس حضرات سے آپ چھوٹے اور بڑے سب پر حضرات کر سکتے ہیں۔ حضرات کا جو یہ عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ نہایت ہی معتبر اور جلیل القدر عمل ہے، اور خاص کر متلاشی حضرات کے لیے ایک بہت خاص تحفہ ہے۔ اس عمل مبارک کے ذریعے روحانی مخلوق کے سربراہ خود حاضر ہوتے ہیں، خود تشریف لاتے ہیں اور عامل کی ہر طرف سے مدد کرتے ہیں۔ اس عمل مبارک کی قدر اور خوبیاں تب آپ جانیں گے کہ جب اس کو آپ کریں گے، تب اس کی خوبیاں آپ دیکھیں گے۔ اور اس حضرات میں یہ بھی کمال کی بات ہے کہ اس حضرات میں عامل خود بھی اس روحانی مخلوق کا مشاہدہ کر سکتا ہے، اور یہ عمل چھوٹے بچے بھی، عورتیں ہوں، جو بھی ہو، سب پر یہ حضرات ہو سکتی ہیں۔ اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیو آئے گی تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ تو عمل کا طریقہ کچھ اس طرح ہے۔ یہ ترکیب ہے: عروج ماہ آپ نے نوچندی جمعرات کو، جب چاند شروع ہو جائے، اسلامی چاند جب شروع ہو جائے، اس کے 3 دن جب ختم ہو جائیں، 3 دن گزر جائیں، اس کے بعد جو جمعرات آتی ہے نا، یعنی بدھ کا دن گزر کر اور جو رات آتی ہے اس کو جمعرات کی رات کہتے ہیں، اور جمعرات کا دن گزر کر جو رات آتی ہے اس کو جمعے کی رات کہتے ہیں۔ آپ نے نوچندی جمعرات، نوچندی جمعہ یا نوچندی پیر کو، اس کو آپ شروع کر سکتے ہیں۔ اتوار کا دن گزار کر جو رات آئے گی اس کو نوچندی پیر کہیں گے۔ اسی طرح آپ نے دیکھنا ہے، کسی بھی دن آپ شروع کر سکتے ہیں، مثلا نوچندی جمعرات کو، نوچندی جمعے کو یا نوچندی پیر کو آپ شروع کر سکتے ہیں۔ اور اس کی شرائط کچھ اس طرح ہیں کہ آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، 5 وقت کی نماز کا مکمل خیال رکھنا ہے، اور پاکیزگی اور خوشبو کا خاص کر آپ نے خیال رکھنا ہے۔ خوشبو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، عمل کسی پاک و صاف جگہ پر کریں، اور عمل کی اجازت ضرور لے کر کریں۔ عمل کی اجازت کے بغیر آپ کا عمل کامیاب نہیں ہوگا۔ آپ نے ایسے عامل سے اس کی اجازت لینی ہے جس نے خود حضرات کی ہو، جس نے خود زکوٰۃ ادا کی ہو درود تاج کا، آپ اس سے اجازت لے سکتے ہیں۔ تو اس کو شروع کیسے کریں گے؟ جب آپ کو عمل کی اجازت مل جائے تو آپ حزب توفیق کوئی بھی صدقہ کر لیں، جو حزب توفیق میٹھی چیزیں آپ لے لیں، بچوں میں تقسیم کریں، خود بھی کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں۔ اسی طرح آپ کا صدقہ ہو گیا۔ آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے نوچندی جمعرات، جمعہ یا پیر کو۔ اسی طرح اگر آپ صدقہ کر لیں، اس کے بعد آپ نے، جب آپ عمل کے لیے بیٹھیں گے تو آپ نے حصار کرنا ہے، حصار لازمی ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف اور آیت الکرسی 3 بار اور آخری 4 کل 3 بار آپ نے پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے اور اپنے سینے کے اوپر دم کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے دوبارہ یہی عمل کرنا ہے اور اپنی شہادت کی انگلی پر دم کریں، اور اپنے ارد گرد اپنے دائرہ لگانا ہے، لیکن جس طرح گھڑی چلتی ہے اس کے خلاف آپ نے دائرہ لگانا ہے۔ تو اب میں آپ کو عمل کا طریقہ بتاتا ہوں۔ تو اس کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود تاج پڑھنا ہے۔ ہر نماز کے بعد 11 بار آپ نے درود تاج پڑھنا ہے۔ کوشش کریں درود تاج کو زبانی یاد کریں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور مکمل تصور کریں روحانی مخلوق کا، تو انشاءاللہ اس میں بہت جلد آپ کو کامیابی ملے گی۔ ہر نماز کے بعد تو آپ نے 11 بار یہ درود تاج کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے تہجد کے وقت، کسی بھی ٹائم آپ تہجد کے وقت، جب آپ کی آنکھ، اگر عشاء کی نماز کے بعد آپ کی آنکھ لگ جائے، چاہے 5 منٹ کے لیے ہو، 10 منٹ کے لیے ہو،
اس کے بعد آپ کی آنکھ کھل جائے تو آپ کا تہجد کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ آپ اگر رات کے 1 بجے کی بات کرنا چاہتے ہیں، رات کے 2 بجے کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کا اپنا کام ہے، جس ٹائم بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن ٹائم آپ نے مکمل 40 دن ایک ہی رکھنا ہے۔ آپ نے اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد 37 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ تلاوت کرنی ہے درود تاج کی، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 37 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی تعداد کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے آپ کوشش کریں کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ اسی طرح آپ نے بلا ناغہ اس کی مدت جو ہے 40 یوم ہے، 40 یوم تک آپ نے یہی عمل جاری رکھنا ہے، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ، اور عشاء کی نماز کے بعد تہجد کی نماز پڑھ کے آپ نے 4 رکعت یا 8 رکعت کی نماز پڑھ کر آپ نے اس کے بعد 37 مرتبہ آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ انشاءاللہ 40 دن اس کی مدت ہے، 40 دن کے بعد یہ آپ کی عمل میں آ جائے گا، اور آپ نے مداومت کے طور پر روزانہ 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ روزانہ مداومت کے طور پر آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ مداومت اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک چلہ کر لیا تو اس کو ہمیشہ جاری کیسے رکھیں گے؟ ہمیشہ آپ تب تک جاری رکھیں گے جب تک آپ روزانہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ مداومت کے طور پر آپ روزانہ 11 مرتبہ پڑھتے ہیں تو یہ اس کی مداومت ہے، یہ جب تک آپ یہ پڑھیں گے آپ کا طاقت زیادہ ہوتا جائے گا اسی عمل میں، اور جو حاضرات وغیرہ ہیں وہ بہت جلد کھل جائیں گی۔ کسی کے اوپر اگر آپ حاضرات کرنا چاہتے ہیں وہ کچھ ہی ٹائم کے اندر، کچھ ہی منٹس کے اندر اس کے اوپر حاضرات ہو جائیں گے۔ تو یہ تھا اس کا طریقہ، اس کی زکوٰۃ کا طریقہ۔ تو آپ اس کو اب اس کی حضرات کا طریقہ کیسے کریں گے؟ یہ جو نقش آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اس نقش کو آپ نے مشک زعفران سے لکھنا ہے۔ اگر مشک آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ صرف سمپل زعفران سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگر معمول کم عمر کا ہو، یعنی کم عمر کا ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، تو درود تاج نقش مبارک پر حضرات کرائیں۔ یہ نقش کی جو خان میں آپ کو سیاہی نظر آ رہی ہے، اس کے اندر آپ نے اس بچے کو نقش دینا ہے اور کہنا ہے کہ آپ نے اس نقش کے اندر دیکھنا ہے، اس جو کالی سیاہی جو ہے اس کے اندر آپ نے غور سے دیکھنا ہے، اور آپ نے یہی درود تاج پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھ کر اس کے اوپر پھونک مارے، پھر 3 مرتبہ پڑھ کر بچے کے اوپر پھونک مارے، اسی طرح پھر 3 مرتبہ پڑھ کر بچے کے اوپر پھونک مارے۔ انشاءاللہ 2 سے 3 مرتبہ 4 مرتبہ جب آپ پڑھیں گے تو اس بچی کے اوپر حاضرات ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر آپ بڑے کے اوپر حاضرات کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے زعفران سے نقش لکھنا ہے اور اس کے سر پر رکھنا ہے، اور اس کو کہنا ہے کہ اس نے اپنی آنکھیں بند کرنی ہے اور مکمل تصور رکھنا ہے، خیالات کو آگے پیچھے نہیں لے کے جانا، اسی طرف خیالات کو آپ نے لے کے آنا ہے کہ یہ جو عمل آپ کر رہے ہیں اس کی جنات حاضر ہوں۔ تو اس معمول پر، اس آدمی پر، جو عورت ہو یا مرد ہو، اس کے اوپر آپ نے 3 مرتبہ پڑھ کر آپ نے اس نقش کو اس کے سر پر رکھنا ہے، اور 3 مرتبہ پڑھ کر آپ نے اس کے اوپر دم کرنا ہے، پھر سے 3 مرتبہ، پھر سے 3 مرتبہ۔ انشاءاللہ 2 سے 3 مرتبہ میں یہ حاضرات اس کے اوپر کھل جائیں گی، اور اس کو روحانی شخص نظر آئے گا۔ اور جب اس کو کوئی روحانی شخص نظر آئے تو آپ نے سب سے پہلے اس کے اوپر، اس کے ذریعے، معمول کے ذریعے آپ نے اس کو سلام کروانا ہے۔ جب وہ سلام کرے گا، اس سلام کا جواب آپ کو دے گا، تو اس کے بعد آپ کم سے کم 3 سوال کریں، 3 سوال سے زیادہ اس حاضرات سے نہ کریں، اس روحانی مخلوق سے نہ کریں، اور جو مقصد ہو بس خاص چھوٹی سی مقصد آپ نے بیان کرنی ہے کہ فلاں شخص کے اوپر جادو ہے یا نہیں، تو وہ آپ کو کہے گا کہ ہاں اس کے اوپر جادو ہے یا نہیں، تو اس کے بعد آپ نے یہ سوال کرنا ہے، اگر جادو ہے تو اس کو نکالیں اور اس کو ختم کریں۔ بس اسی طرح آپ نے چھوٹے چھوٹے سوال کرنے ہیں، بڑے سوال نہیں کرنے، کہ کہانیاں نہیں بنانی آپ نے کہ فلاں شخص کے اوپر جادو ہے اور کس نے کیا، مریض کا جس نے کیا ہے اس کا نام ہمیں بتائیں، یہ بات نہیں چلتی اس میں حاضرات آپ سے خفا ہو جائیں گے، اور پھر کبھی بھی آپ کوشش کریں، دنیا میں آپ زندگی میں کوشش کریں، پھر آپ
آپ کے اوپر حضرات کبھی بھی نہیں کھولیں گے، اور آپ جس کے اوپر حضرات دم کریں گے تو اس کے اوپر بھی حضرات نہیں آئیں گے۔ تو لہٰذا یہ تھا طریقہ اس حضرات کا، تو اس کو کریں اور انشاءاللہ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور اس کو کریں، ضرور کریں۔ اس میں نہ کسی قسم کا رجت ہے، نہ کوئی ڈر و خوف ہے، اور بغیر کسی ڈر و خوف کے آپ کریں، لیکن اجازت اس کی لازمی ہے۔ جس نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہو اس سے آپ اجازت لے سکتے ہیں۔ اگر مجھ سے اجازت لینا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں رابطہ کریں، اس کے بعد میں آپ کو اجازت دوں گا یا نہ دوں گا وہ میری بات ہے، لیکن آپ نے کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھنا ہے۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔